موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ میں ندیم لاری بلیک بامبو میڈیا سے 20 اگست 2023 کو مہاراشٹر کے جمعیت العلماء کے لیگل سیل کے جنرل سیکریٹری گلزار احمد اعظمی صاحب وفات پا گئے۔ گلزار احمد اعظمی کی وفات کے بعد ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جس نے بہت سارے مظلوموں کو گلزار احمد اعظمی کی موت کے بعد ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جس کو پر کرنا ناممکن تو نہیں مگر مشکل ضرور ہے۔ جمعیت العلماء کی لیگل سیل کے گلزار احمد اعظمی کی کوششوں سے، جمعیت العلماء کے لیگل سیل کے جنرل سیکریٹری گلزار احمد اعظمی کی کوششوں سے ہندوستان بھر کے وہ نوجوان، وہ مسلم نوجوان جو کسی نہ کسی وجہ سے بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، ان کے مقدمے چل رہے ہیں، ان کی تاریخیں پڑھ رہی ہیں، ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، جمعیت العلماء گلزار احمد اعظمی کی قیادت میں ان کے مقدمے لڑ رہی ہے، اور کتنے ہی بے گناہوں کو جمعیت العلماء نے قید و بند سے آزاد کروایا، باعزت بری کروایا۔ گلزار احمد اعظمی نے جو پلیٹ فارم بنا کر کے دیا ہے، اب آگے آنے والے وقتوں میں جمعیت العلماء کس قدر اس کو عمل پیرا ہوتی ہے، اس کو اپنے کام میں لے کے آتی ہے، یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی۔ 31 اگست 2023 کو ممبرا کے ڈائمنڈ ہال میں ایک تعزیتی نشست رکھی گئی تھی گلزار احمد اعظمی کی موت پر۔ شہر کے عمائدین نے اس میں شرکت کیا، جمعیت العلماء کی پوری ٹیم تھی، علماء تھے، انہوں نے اپنے خیالات پیش کیے گلزار احمد اعظمی کے صاحب کے لیے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ ساتھ میں یہ ہم نے جمعیت العلماء کے ذمہ داروں سے بات کی اس پروگرام کو لے کر کے، گلزار احمد اعظمی صاحب کو لے کر کے کیا کہا انہوں نے، پیش ہے آپ کے سامنے یہ ویڈیو۔ ایسی تمام خبر و جانکاری کے لیے ہمارا چینل بلیک بامبو میڈیا سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ محترم جناب گلزار احمد اعظمی صاحب وہ تنہا فرد نہیں بلکہ ایک انجمن تھے۔ ان کے اندر اللہ نے بڑی خوبیاں اور بڑے کمالات رکھے تھے۔ وہ انتہائی جری، بے باک اور حق پر ڈٹ جانے والے انسان تھے۔ جب وہ کسی بات کو حق سمجھ لیتے تھے تو پھر اس کے لیے اس طرح ڈٹ جاتے تھے کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کی یہ خوبیاں تھیں، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کا خلا محسوس کیا جا رہا ہے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر کام کرنے والے افراد کو جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کھڑا کرے تاکہ ان کے چھوڑے ہوئے ادھورے کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ گلزار احمد اعظمی صاحب نے اس سلسلے میں جو راستہ طے کر دیا ہے، انہوں نے جو نہج ایک طے کر دیا ہے، قانونی امداد کمیٹی اسی نہج پر کام کرے گی۔ وکلاء کی پوری ٹیم انہوں نے کھڑی کر رکھی ہے، پورا ڈھانچہ تیار ہے۔ ملک کے ہر بڑے شہر میں وکلاء کی ٹیم موجود ہے، اور خود ہمارے دفتر میں 2 وکیل مستقل اس طرح رہتے ہیں جو پورے ملک میں چلنے والے مقدمات پر نظر رکھتے ہیں، کیونکہ یہ مشہور ہے کہ مقدمہ لڑایا جاتا ہے وکیل کو۔ لڑانے والا اگر ہے تو وکیل مقدمہ لڑتا ہے، اور اگر لڑانے والا کمزور پڑ جائے تو پھر وکیل بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ گلزار احمد اعظمی صاحب کے اندر یہ خوبی تھی کہ انہیں مقدمہ لڑانے کا ہنر آتا تھا۔ ایک کمیٹی 6 افراد پر مشتمل تشکیل دی گئی ہے، وہ کمیٹی ان کے کام کو سنبھالے گی۔ ان کے نعم البدل کے طور پر کس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی تو ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے، اب تو یہ کمیٹی کام کرے گی، پھر کون سامنے ابھر کر آتا ہے، کون ان کا نعم البدل بنتا ہے، تو پھر اس وقت بات سامنے آئے گی۔ ابھی پہلے سے کیا کہا جا سکتا ہے۔ باقی ایک بات ہے
کہ اللہ نے اس امت کو بانجھ نہیں بنایا ہے. اس امت کے اندر ہمیشہ جب اللہ کام لینا ہوتا ہے تو اس طرح کی صلاحیتیں رکھنے والے افراد کو اللہ کھڑا کرتا ہے. کون سمجھتا تھا کہ گلزار احمد آدمی سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان سے لیا. اگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ جمعیت علماء یہ خدمت کا کام آگے بھی کرتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، اس کا سبب وہ پیدا فرمائیں گے. گلزار اعظمی صاحب جمعیت علماء مہاراشٹرا کے لیگل سیل کے سیکریٹری تھے، اور وہ مقدمات لڑنے میں اور بے قصوروں کو چھڑانے میں وہ بہت دنوں سے کام کر رہے تھے. جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے لوگ ان کو جانتے تھے، ان کی خدمات کو لوگ پہچانتے تھے، اور بہت سے جو محروسین تھے ان کو وہ چھڑاتے تھے. تو جو قیدی ہیں ان کے دل میں بھی یہ تھا کہ ابھی گلزار صاحب کا انتقال ہو گیا، اب کیا ہوگا. الحمدللہ جمعیت علماء مہاراشٹرا نے ایک ٹیم تشکیل کی ہے، اور اس ٹیم کے ذریعے سے وہ کام ہوگا. اور گلزار صاحب جو یہ سب کام کرتے تھے تو ان کی عزت پورے شہر میں تھی. شہر کے لوگ کہتے تھے گلزار صاحب کے لیے ایک تعزیتی پروگرام کیا جائے، اور جمعیت علماء ممبرا کوسہ کے اراکین بھی یہ کہتے تھے کہ ان کے لیے ایک تعزیتی پروگرام کیا جائے. اس لیے ہم لوگوں نے ایک اس حال میں رکھا تاکہ آپ حضرات بھی آئیں، ان کے لیے دعا کریں، اور ہم لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں. آپ نے یہ بڑا اہم سوال کیا کہ وکالت کے شعبے میں اپنے بچوں کو لانے کے لیے جمعیت علماء کیا کر رہی ہے. جمعیت علماء جو 15 سالوں سے مقدمات دیکھ رہی ہے تو اس کو یہ شدید احساس ہے کہ اس فیلڈ میں مسلم وکلاء کی اور خاص طور سے ماہرین وکلاء کی بہت کمی ہے. اس لیے جمعیت علماء نے ایک اسکالرشپ دی ہے جناب شاہد اعظمی اسکالرشپ کے نام سے، کیونکہ مقدمات شروع کرنے کا کام جو ہے یہ شاہد اعظمی مرحوم کی کوششوں سے شروع ہوا تھا، اور ان کی ہی کوششوں سے جمعیت علماء اس فیلڈ میں آئی تھی. ان کی شہادت کے بعد شاہد اعظمی اسکالرشپ جمعیت علماء نے قائم کی ہے، اور اس سلسلے میں جتنے بچوں کی درخواستیں جمعیت علماء کے دفتر میں آتی ہیں تعاون کے لیے تو ان کی پوری فیس جمعیت علماء دینے کا اہتمام کرتی ہے. دوسرے اس میں جیسے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو جزوی فیس ہم دیتے ہیں، لیکن وکیل بننا چاہتا ہے تو ہم اس کی پوری فیس دینے کا اہتمام کرتے ہیں. اور آپ کے ذریعے ہم اپنی ملت کے لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ تعلیم کی طرف جو رجحان بڑھا ہے تو زیادہ تر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں اور دوسرے شعبوں میں داخل کر رہے ہیں، لیکن وکالت کی طرف ان کا رجحان بہت کم ہے، جبکہ ملت کو اس وقت ایسے ماہر وکیلوں کی ضرورت ہے. میں درخواست کرتا ہوں آپ کی معرفت اپنی ملت کے لوگوں سے کہ اس میدان میں آئیں اور اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں داخل کریں، تاکہ ملت کو جس طرح ماہر ڈاکٹر ملتے ہیں، انجینئر ملتے ہیں، کامیاب وکیل اور بڑے وکیل بھی ملیں جو نچلی عدالت سے لے کر کے سپریم کورٹ تک ملت کے جو مسائل ہیں، مقدمات کی اس سلسلے میں پیروی کر سکیں.